اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ سورۃ الشعراء آیا 161۔ اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا۔ لوط علیہ السلام نے ان کے نسبی بھائی تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو خدا خوفی کی دعوت دیتے ہوئے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ انہوں نے تقویٰ کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے ڈرتے ہوئے بڑے گناہوں نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دیں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کریں۔ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ سورۃ الشعراء آیا 162۔ انی لکم رسول، یقیناً میں تمہارے لیے رسول ہوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ امین، امانت دار، یعنی میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں کمی بیشی نہیں کروں گا، میری رسالت میں شک نہ کرو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ سورۃ الشعراء آیا 163۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو۔ لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے، اس کا تقوی اختیار کرنے، اس ایک کی عبادت کرنے اور اس کی نافرمانیاں چھوڑنے کا حکم دیا۔ واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ لوط علیہ السلام نے رسالت اور امانت کے حوالے سے اپنی اطاعت کا مطالبہ کیا۔ رسول کی اطاعت کرنے سے مراد کتاب و سنت کی پیروی کرنا ہے۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یقیناً میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ سورۃ الشعراء آیا 164۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یعنی میں تبلیغ اور رسالت کے کام پر تم سے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے اور تعلیم دینے پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، یقیناً میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، میں اسی سے اجر لوں گا جس نے مجھے رسالت کے منصب پر فائز کیا۔ اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم جہانوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو۔ سورۃ الشعراء آیا 165۔ اتأتون الذکران، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو، یعنی کیا تم مردوں سے بے حیائی کرتے ہو، عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ من العالمین، جہانوں میں سے، یعنی تم سے پہلے دنیا میں کسی نے یہ بے حیائی نہیں کی۔ قوم لوط علیہ السلام بد فعلی میں مبتلا تھی، چونکہ اس فعل کا آغاز اسی قوم نے کیا تھا، اس لحاظ سے اسے لواطت کہتے ہیں۔ آپ کی قوم مشرک اور دوسری بد اخلاقیوں کے علاوہ لواطت میں گرفتار، بلکہ اس بد فعلی کی موجد تھی۔ ان لوگوں پر بھی خاندانی منصوبہ بندی کا بھوت سوار تھا، اس لیے شہوت رانی کے فطری طریقوں کو چھوڑ کر لونڈے بازی فعل شروع ہو گیا۔ پھر یہ لوگ اپنی غیر فطری روش پر نادم نہیں تھے، نہ ہی اس کو برا سمجھتے تھے، بلکہ عقلی لحاظ سے اس کے بہت سے فائدے بتاتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بے حیائی کے کاموں سے پورے معاشرے کو دور رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔